السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سیکھیں گے ماحول کا مطالعہ تیسری جماعت سبق نمبر 7 ہمارا گاؤں ہمارا شہر۔ اس تصویر میں گاؤں اور شہر دکھائے گئے ہیں۔ تصویر کا غور سے مشاہدہ کرو۔ نیچے دیے ہوئے نکات کی مدد سے شہر اور گاؤں کا فرق ذہن نشین کرو۔ تو ہمیں یہاں کچھ نکات دیے گئے ہیں، جیسے گھر، گاؤں کے گھر اور شہر کے گھر۔ اس میں آپ کو کیا فرق نظر آ رہا ہے؟ شہر میں اونچی اونچی عمارتیں ہیں، جبکہ گاؤں میں چھوٹے چھوٹے کویلوں کے گھر ہیں۔ گاؤں کے لوگوں کا لباس سیدھا سادہ ہے، جبکہ شہر کے لوگوں کا لباس قیمتی ہے۔ سواریاں، گاؤں میں ہمیں بیل گاڑی، بس جیسی سواریاں نظر آ رہی ہیں، جبکہ شہر میں ہمیں موٹر کار، موٹر سائیکل، رکشا، اسکوٹر، ایمبولینس، ٹیکسی، ٹرک جیسی سواریاں نظر آ رہی ہیں۔ اس کے بعد پیشے، گاؤں کے لوگوں کے چھوٹے چھوٹے پیشے نظر آ رہے ہیں، جیسے لوہار، کمہار، سبزی ترکاری بیچنے والے وغیرہ، جبکہ شہر میں بڑی بڑی سٹی مال، بڑی بڑی دکانیں، کارخانے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے سہولتیں، گاؤں میں کم سہولتیں نظر آ رہی ہیں، جیسے وہاں پر ایک دواخانہ ہے چھوٹا سا، جس پر لکھا ہے ابتدائی طبی مرکز وڑگاؤں۔ اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا بازار ہے اور بس کی سہولت نظر آ رہی ہے۔ گاؤں میں کچے راستے نظر آ رہے ہیں، جبکہ شہر میں پکی سڑکیں ہیں، بچوں کے کھیلنے کے لیے باغ ہے، بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں، کارخانے ہیں۔ ان کے علاوہ گاؤں اور شہر میں تمہیں کون سی باتیں نظر آئیں؟ ان کی فہرست بناؤ۔ بتاؤ تو بھلا، تصویر میں دی ہوئی کون سی چیزیں کھیت میں پیدا ہوتی ہیں؟ تو پھول گوبھی اور پتا گوبھی، یہ دونوں کھیت میں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ چیزیں اور کہاں ملتی ہیں؟ یہ چیزیں ہمیں بازار میں ملتی ہیں۔ تصویر میں دی ہوئی کون سی چیزیں کارخانے میں تیار ہوتی ہیں؟ سویٹر اور سائیکل جیسی چیزیں کارخانوں میں تیار ہوتی ہیں۔ یہ چیزیں ہمیں اور کہاں سے ملتی ہیں؟ یہ چیزیں ہمیں بازار سے اور دکانوں سے ملتی ہیں۔ کن کاموں کے لیے ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ چھتری، چھتری کا استعمال ہم بارش کے موسم میں بارش سے بچنے کے لیے کرتے ہیں، جبکہ سویٹر کا استعمال ہم سردی کے موسم میں سردی سے بچنے کے لیے کرتے ہیں۔ سائیکل کا استعمال سواری کے لیے کیا جاتا ہے۔ ان چیزوں کو گاؤں اور شہر میں پہنچانے کے لیے کون سے ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں؟ ان چیزوں کو گاؤں اور شہر میں پہنچانے کے لیے بیل گاڑی، ٹرک، لوری وغیرہ ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں۔ اناج، سبزی ترکاری، دودھ وغیرہ گاؤں سے آتا ہے۔ سائیکل، کھلونے، کتابیں وغیرہ شہر سے آتے ہیں۔ کھیتی کے اوزار، کپڑا، دوائیاں، موٹریں، صابن، شیشہ، بلب وغیرہ چیزیں کارخانے میں تیار ہوتی ہیں۔ کارخانے خاص طور پر شہر کے قریب ہوتے ہیں۔ یہ سب چیزیں گاؤں اور شہر میں رہنے والے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ شہر اور گاؤں کے لوگ اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ایک دوسرے پر منحصر ہوتے ہیں۔ لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے سواریوں اور پیغام پہنچانے والے ذرائع کی ضرورت پیش آتی ہے۔ پرانے زمانے میں گاؤں اور شہر میں بڑا فرق پایا جاتا تھا۔ اب یہ فرق کم ہوتا جا رہا ہے۔ شہروں میں حاصل ہونے والی سہولتیں اب دھیرے دھیرے گاؤں میں بھی نظر آنے لگی ہیں۔ آمد و رفت کے ذرائع، انسان کی ضرورتوں میں اضافہ ہونے لگا تو اس نے چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے ذرائع کھوج نکالے۔ پہلے انسان چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے بیل، ہاتھی، اونٹ، گھوڑے اور گدھے جیسے جانوروں کا استعمال کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد بیل گاڑی، گھوڑا گاڑی جیسے ذرائع استعمال ہونے لگے۔ پھر جہاز، موٹر اور ریل گاڑی کی دریافت ہوئی۔ پھر ہوائی جہاز کی ایجاد ہوئی، جس کی وجہ سے تیزی سے درآمد برآمد ہونے لگی۔ نقل و حمل کے ذرائع کی تصویریں دی ہوئی ہیں۔
دوسرے خانے میں ان کے گزرنے کا راستہ بتایا گیا ہے۔ لکیر کی مدد سے ان کی مناسب جوڑی لگاؤ، جیسے بیل گاڑی کچے راستے پر سے گزرتی ہے، ریل پٹری پر سے گزرتی ہے، ناؤ پانی پر تیرتی ہے، بس پکی سڑکوں سے گزرتی ہے، ہوائی جہاز آسمان میں اڑتا ہے اور ٹرک پکی سڑکوں سے گزرتی ہے۔ نقشے سے دوستی، یہ ضلع احمد نگر کا نقشہ ہے، جس میں ضلع احمد نگر کی اہم سڑکیں، ریل کے راستے اور مشہور مقامات بتائے گئے ہیں۔ نقشے میں ہم دیکھیں گے سب سے پہلے سمتیں۔ نقشے میں 4 سمتیں بتائی گئی ہیں۔ اوپر کی جانب شمال سمت ہے، نیچے کی جانب جنوب سمت ہے۔ نقشے میں دائیں طرف مشرق اور بائیں طرف مغرب کی سمت ہے۔ نیچے اشاریہ دیا گیا ہے جس میں قومی شاہراہ، دیگر راستے، ریل کا راستہ، ضلع کا صدر مقام، تعلقے کا صدر مقام، مشہور دیگر مقامات، قلعہ، مامن، گھاٹ اور ہوائی اڈہ دکھایا گیا ہے۔ نقشے کے نیچے کچھ سوالات دیے گئے ہیں، جن میں پہلا سوال ہے، اپنے ضلع کو تاریخی ورثہ حاصل ہے۔ نقشے میں قلعوں کے نشان میں رنگ بھرو، ان مقامات کے نام کے گرد چوکون بناؤ۔ پہلا قلعہ ہے ضلع احمد نگر، دوسرا ہے رتن گڑھ، تیسرا ہریش چندر گڑھ، چوتھا قلعہ ہے کھرڑا میں اور 5واں قلعہ ہے شریگوندا تعلقے کے پیڑ گاؤں میں۔ اس طرح احمد نگر ضلع میں کل 5 قلعے ہیں اور آپ کو ان قلعے کے نشانوں میں رنگ بھرنا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، ضلع کے مامن جانوروں کی تحفظ گاہ کے نام چوکون میں لکھو۔ پہلی تحفظ گاہ ہے نیواسے میں، دیوگڑھ میں، دوسری ہے ریہے کوری میں، تیسری شریگوندے، چوتھی مامن ہے کرجت میں۔ تیسرا سوال ہے، نقشے میں منماڑ سے دونڈ ریل کا راستہ جن تعلقوں سے گزرتا ہے ان تعلقوں کے نام کے گرد دائرہ بناؤ۔ نقشے میں منماڑ سے دونڈ اس طرح سے ریل کا راستہ گزر رہا ہے۔ اب ہم ان تعلقوں کے گرد دائرہ بنائیں گے جن سے یہ راستہ گزرتا ہے۔ پہلا تعلقہ ہے کوپر گاؤں، دوسرا ہے راہتے، تیسرا تعلقہ ہے راہوری، چوتھا ہے احمد نگر، 5واں تعلقہ ہے شریگوندے۔ سوال نمبر 4 ہے، اپنے ضلع سے گزرنے والی قومی شاہراہ پر الگ رنگ کا قلم پھیرو۔ تو ہمارے ضلع سے جو قومی شاہراہ گزر رہی ہے اسے ہم نے پیلے رنگ سے دکھایا ہے، جو ناسک کی طرف اور پونے کی طرف جا رہی ہے۔ بچوں، آپ کی کتابوں میں آپ کے اپنے ضلع کا نقشہ دیا ہوا ہے۔ نقشے کے نیچے کے سوالوں کے جوابات اسی طرح نقشے میں تلاش کیجیے۔ بتاؤ تو بھلا، تصویر دیکھ کر سوال کے جواب دو۔ دادا کیا پڑھ رہے ہیں؟ دادا اخبار پڑھ رہے ہیں۔ باجی معلومات حاصل کرنے کے لیے کیا استعمال کر رہی ہے؟ باجی معلومات حاصل کرنے کے لیے کمپیوٹر کا استعمال کر رہی ہے۔ دادی کیا دیکھ رہی ہیں؟ دادی ٹیلی ویژن یعنی ٹی وی دیکھ رہی ہیں۔ بھائی گانے سن رہا ہے، اس نے کانوں سے کیا لگا رکھا ہے؟ بھائی نے کانوں سے ہیڈ فون لگا رکھا ہے جس میں وہ میوزک پلیئر سے گانے سن رہا ہے۔ ابا کس چیز کا استعمال کر کے باتیں کر رہے ہیں؟ ابا موبائل فون کا استعمال کر کے باتیں کر رہے ہیں۔ دروازے پر کون آیا ہے؟ امی اس سے کیا لے رہی ہیں؟ دروازے پر ڈاکیا آیا ہے، امی اس سے خط لے رہی ہیں۔ ہم خط، کمپیوٹر، موبائل فون، اخبار، ٹیلی ویژن اور میوزک پلیئر جیسی چیزیں استعمال کرتے رہتے ہیں۔ یہ سارے ذرائع معلومات حاصل کرنے اور پیغام رسانی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ ترسیل و ابلاغ کے ذرائع ہیں۔ بولی، انسان زبان کی مدد سے ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، اپنے خیالات دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ ایک ہی زبان الگ الگ علاقوں میں مختلف طرح سے بولی جاتی ہے۔ علاقوں کے اعتبار سے زبان کے تلفظ یا ادائیگی کا طریقہ بدل جاتا ہے، اس پر دوسری زبانوں کا اثر بھی پڑتا ہے۔ دوسری زبانوں کے الفاظ بھی اپنی زبان میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ایک ہی زبان کی کئی بولیاں الگ الگ علاقوں میں پیدا ہو جاتی ہیں۔
مثال کے طور پر اہیرانی، مالونی، براری مراٹھی زبان کی چند بولیاں ہیں۔ مراٹھی مہاراشٹر کی سرکاری زبان ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے؟ پرانے زمانے میں پیغام بھیجنے کے ترقی یافتہ ذرائع نہیں تھے۔ اس زمانے میں الگ الگ طریقوں سے یہ معلومات بھیجی جاتی تھی۔ کبھی کبھی اس کام کے لیے تربیت یافتہ کبوتروں کا استعمال کیا جاتا تھا۔ کپڑوں پر یا کاغذ پر معلومات لکھ کر اسے کبوتروں کے پیروں میں باندھ کر پیغام بھیجے جاتے تھے۔ ہم نے کیا سیکھا؟ گاؤں اور شہر کے آپسی تعلقات، آمد و رفت اور پیغام رسانی کے ذرائع، آمد و رفت اور پیغام رسانی کی سہولتوں کی ضرورت، اپنے ضلع اور تعلقے میں موجود آمد و رفت کی سہولتیں اور مشہور مقامات۔